بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. برادران عزیز، حسن اختیار کے عنوان پر ہماری گفتگو اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے کہ جس آیت کو آیت الکرسی کا ایک جزو یا اس کا تتمہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہ آیت یقیناً ہمارے بچے کی نوک زبان پر ہے، مگر اس آیت میں کتنے مفاہیم ہیں اور اس آیت کی روح کیا ہے، اس کی طرف ظاہر اس سے پہلے جو آیت ہے جسے آیت الکرسی کے عنوان سے تمام مسلمان ورد زبان و حرز جان بنائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی بے پناہ معنویت اپنی جگہ، اس آیت کی معنویت اپنی جگہ، اور اس کے بعد جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اس کی معنویت اپنی جگہ۔ ابھی اس آیت کے ضمن میں آج 8ویں تقریر شروع ہو رہی ہے، مگر ابھی اس آیت کے مفاہیم کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہوا۔ آخر یہ کسی میر و غالب کا کلام تھوڑی ہے، یہ خالق اکبر کا کلام ہے۔ جتنے ترجمے ہیں قرآن مجید کے، جتنی تفسیریں ہیں، وہ سب منشأ الہی کو سمجھنے کی بشری کوششیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام خالق کو سمجھنے کی انسانی کوششیں۔ کتنی ہی گفتگو کیجئے کسی بھی آیت کے بارے میں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور چند قطرے ہاتھ میں لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ قرآن عجیب معجزہ ہے۔ بہرحال جب اسی قرآن کو ہم مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو دل و دماغ کی تشفی کچھ زیادہ ہوتی ہے، بلکہ بہت کچھ ہوتی ہے۔
کچھ یا بہت کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم خود جناب مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے کلام کو بھی سمجھنے کی کتنی سکت رکھتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خود ان سے استفادہ بھی کتنا کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھا کر دیکھیں آپ، تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں کہ پیور اور ٹیکنیکل طالب علمانہ بحث چھیڑنا مناسب نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ہم اپنے علم رجال پر نظر ڈالیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم حدیث پر نظر ڈالیں، علم تفسیر پر نظر ڈالیں، اور دیکھیں کہ تفسیر مأثور کتنی ہے اور تفسیر بالرائے کتنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بلا وجہ تھوڑی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی آواز ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، نیکی کا راستہ، رشد و ہدایت و سعادت کا راستہ، بے اور شک، برائی کا راستہ، نحوست کا راستہ، سرکشی کا راستہ، دونوں جدا ہو چکے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو بھی طاغوت کا، سرکش طاقتوں کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ واہ واہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلسفہ شہادت حسین کیا ہے، فلسفہ کربلا کیا ہے، اور پھر یہ کہ آج اس کا ریلیونس کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آج جب کہ یہ پھیلی ہوئی دنیا سمٹ کے گلوبل ولیج بن چکی ہے، آج ذکر حسین کی معنویت کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج اس شہادت کا فیضان ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، اسی لیے کہتا ہوں دنیا دار غفلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی غفلت چھائی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پوچھا جاتا ہے کہ ریلیونس کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس قدر دنیا مادی غفلتوں کا شکار ہوتی چلی جائے گی، ذہن و ضمیر بشر کو معبود سے جوڑنے کے لیے شہادت حسین مشعل کی طرح روشن رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین نے شہادت کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ انسان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہے وہ حسین سے سبق لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات توحید کی ہے۔ جو بھی توحیدی لائف سٹائل اختیار کرنا چاہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی توحیدی آئیڈیالوجی اختیار کرنا چاہے، چارہ نہیں ہے یار، بے شک، اسے سرکار سید الشہداء کی سیرت اور آپ کے اس عظیم معجزے سے کسب فیض کرنا بے ہوگا۔ شک، لاویم، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، بے شک، جو بھی طاغوت کا انکار کرے بے شک، اور اللہ پر ایمان لائے، بے شک، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، گویا کہ اس نے عروۃ وثقی کو، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اس سے وابستہ ہو گیا۔ کیسی مضبوط رسی کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی بھی اس میں انحطاط اور زوال پیدا ہونے والا نہیں ہے، بے شک، ارتقا ہی ارتقا ہے، عروج ہی عروج ہے۔ میں نے پہلی اور دوسری تقریر میں بھی کہا تھا اور مسلسل کہتا رہا کہ
توحید کا چراغ اگر روشن ہو جائے تو کتنی روشنیاں پیدا ہوتی ہیں، بے شک اور کس طرح ہم اپنی ذات کو، اپنے قلب کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ذہن کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وابستہ توحید ہیں کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یوں اللہ تو فرزند توحید ہونے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، اس ملت کو، فرزندان ملت کو فرزندان توحید کہتے ہیں، ہر شخص فرزند توحید ہے، لیکن آثار توحید دور دور تک نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ توحید میں بس اتنے ہی راسخ ہیں کہ ذرا سے میں شرک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قدم قدم پہ شرک۔ کتنا کمزور رشتہ توحید کا ہے۔ ہاں بے شک راستہ توحید کا صراط مستقیم ہے، یعنی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، یہ ہے توحید کا راستہ، اللہ اکبر مگر باریک ہونے کے باوجود کمزور نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مضبوط ہے توحید کا رشتہ، بے شک بشرطے کہ وہ قائم ہو جائے، بشرطے کہ یہ رشتہ قائم ہو جائے، بشرطے کہ ہم نے خاندانی جبر کے تحت مذہب کو اختیار نہ کیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے حسن اختیار سے سبحان اللہ مذہب کو اختیار کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے بچپن ہی سے رٹانا شروع کر دیا، بیٹا کلمہ یاد کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ یاد کر لو، کلمہ شہادت یاد کر لو، اور بچپن سے ہم نے رٹ لیا، اور وہ کلمے وظیفہ لب بن گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ ورد زبان ہیں، نوک زبان ہیں، اور عادتاً ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا مجبوراً ہیں یا عادتاً، سبحان اللہ سبحان اللہ یا مجبوراً ہیں یا عادتاً۔ مجبوری تو بعض حضرات کی ایسی دیکھی ہے کہ چونکہ مسلم معاشرے میں ہیں، مسلم ملک میں ہیں، اس لیے کیا کریں، سبحان اللہ سبحان انکار تو کر نہیں سکتے، بے شک اس لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ بھئی میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں بھی محمد رسول اللہ کہتا ہوں، لیکن نہ وحدانیت پر دل میں یقین ہے، نہ نبوت پر یقین، اللہ اکبر نہ حقیقت وحی پر یقین، اللہ اکبر ہیں ایسے افراد مجبوراً سماجی جبر کے تحت، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سماجی جبر، خاندانی جبر، اور یہ جبر تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں کوئی رسم قائم ہے ہمارے یہاں، تو اب ہم رسم کیسے بدلیں؟ کیا یہ رسم شریعت میں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی کتاب میں ہے؟ دین خدا میں ہے؟ مذہب اہل بیت میں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بھائی، یہ ہماری خاندانی رسم چلی آ رہی ہے، یعنی رسم برقرار ہے خاندانی جبر کے تحت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا حسن اختیار کیا ہوا؟ واہ 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 آپ فاعل مختار ہیں۔ میں عام مثالیں دے رہا ہوں، عام مثالیں دے رہا ہوں، کہیں خاندانی جبر ہے، کہیں سماجی جبر ہے، کہیں سیاسی جبر ہے، کہیں خود اپنی طبیعت کا جبر ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کمال اختیار تو تب سامنے آئے گا جب اپنی طبیعت کا بھی جبر نہ ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جبر نہ ہو،
اور جب حکم خدا سامنے آئے تو بھی احساس جبر نہ ہو، ایک سرشاری ہو کہ جس کو میں نے انتخاب کیا تھا اس نے مجھے قابل سمجھا کہ کوئی حکم دے۔ احساس جبر نہ ہو، احساس جبر نہ ہو بلکہ اعزاز بندگی کا احساس، اعزاز بندگی۔ وہ دنیا کی غلامی ہوتی ہے جو ذلت ہے، خدا کی بندگی عزت ہے۔ اور دیکھیے کل ہی کی تقریر میں غالباً حوالہ دیا تھا میں نے کہ قرآن مجید میں جو عہد الست کا تذکرہ ہے وہ بھی کس لہجے میں ہے؟ عہد الست کا تذکرہ کس لہجے میں ہے؟ کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ یاد ہے نا کل کی گفتگو کہ اس نے کس طرح اپنی ذات، اپنی معرفت، اپنی توحید آپ کی جزو فطرت بنایا، جبر کے انداز میں نہیں۔ دوسری طرف آپ نے کیسے قبول کیا وہ بھی قرآن میں ہے۔ اس نے کس طرح پیش کیا آیہ الست، آپ نے کس طرح قبول کیا آیہ امانت۔ سورہ احزاب میں ہے وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے ایک امانت، ایک نفیس امانت زمین کے سامنے پیش کی، آسمانوں کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے وہ بار امانت نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کس مقام پر قرآن مجید لے جا رہا ہے ذہن انسانی کو۔ تم زمین کو بیچارہ و بے اختیار سمجھتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی بے شعور و بیچارہ و بے اختیار کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم زمین کو اپنے قدموں سے روندتے پھرتے ہو، سمجھتے ہو اس میں احساس نہیں ہے، اس میں شعور نہیں ہے، اس میں اختیار نہیں ہے۔ پہاڑوں پہ چڑھتے ہو، پتھروں کو ٹھوکر مارتے ہو، سمجھتے ہو ان میں شعور نہیں ہے۔ ہم نے امانت پیش کی ان کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے پیش کی امانت عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے بار امانت اٹھانے سے انکار کیا، نہیں اٹھایا۔ اگر اختیار نہیں تھا تو انکار کیسے کیا؟ ہاں آپ کہیں گے استعارہ کی بیان ہے، مگر استعارہ کسی حقیقت سے مستعار ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین نے انکار کر دیا تو خدا نے زمین پہ جبر نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمانوں نے انکار کیا تو خدا نے آسمان پر جبر نہیں کیا۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا تو خدا نے پہاڑوں پر جبر نہیں کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے آگے بڑھ کے بار امانت اٹھا لیا۔ یعنی نہ ہم نے جبر و اکراہ سے پیش کیا، نہ تم نے جبر و اکراہ سے قبول کیا۔ جب پہلے حسن اختیار کا ثبوت دیا تھا تو دنیا میں بھی حسن اختیار کا ثبوت دو۔ صلوات پڑھے محمد۔ بلند کر صلوات پڑھیں۔ عجیب دقیق بحثیں ہیں، مگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، قلبی مسرت ہوتی ہے کہ ان دقیق مطالب کو آپ کس لطافت سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لطافت یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، یہ اس فرش عزا کی تاثیر ہے، یہ اس منبر کی تاثیر ہے، یہ سایہ عالم عباس کی تاثیر ہے۔
اسے مت بھولیے، اسے مت بھولیے، یہ درمیان میں یاد دلاتا رہتا ہوں۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ نے وہاں پروردگار نے آیہ الست میں جس انداز سے پیش کیا، وہاں بھی مسئلہ اختیار کا ہے، جبر و اکراہ کا نہیں۔ بے شک۔ اور یہ آیہ امانت میں حملہ الانسان، انسان نے بار اٹھایا، یہ نہیں ہے آیت میں کہ انسان پر بار ڈالا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میں تو ایک ایک لفظ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، انسان پہ بار ڈالا نہیں گیا، انسان نے بار اٹھایا۔ اب ظاہر ہے کہ اصل الفاظ قرآنی کچھ ہوتے ہیں اور ان سے جو مضامین خطبہ تراشتے ہیں، جو سخن گسترانہ باتیں شعراء کرتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ مثلا حافظ شیرازی نے کہا کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدہ۔ وہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ شاعری کی زبان ہے۔ قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدہ۔ اب دیکھیے اتنی فارسی آپ کو آنی چاہیے، یہ کوئی بہت پیچیدہ شعر نہیں ہے اور بہت مغلق ترکیبیں نہیں ہیں۔ بہرحال آسمان بار امانت کو نہ اٹھا سکا اور قرعہ فال انسان کے نام پر ڈال دیا گیا، سبحان اللہ سبحان مجھ دیوانے کے نام پر۔ یہ مجھ دیوانہ جو کہہ رہا ہے من دیوانہ، یہ من دیوانہ حافظ تنہا نہیں ہے، بے شک یہ انسان ہے، بے شک۔ یہ انسان ہے، انسان کا وجود۔ اچھا یہ دیوانہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا حافظ دیوانہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ دیوانہ ہے، خود کو دیوانہ کہہ رہا ہے، اور خود کو نہیں پورے انسانی معاشرے کو، انسانی وجود کو کیوں دیوانہ کہہ رہا ہے؟ بھئی دیوانگی کے بھی مفاہیم الگ الگ ہوتے ہیں، دیوانگی کے بھی درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی دیوانگی ایسی ہوتی ہے جس پر خرد قربان ہو جاتی ہے، کچھ دیوانگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر خرد قربان ہو جاتی ہے۔ عشق کی وہ بلند ترین منزل کہ جہاں ایک بے معرفت و بے محبت انسان صاحب معرفت و صاحب عشق کو دیوانہ کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ آگہی ہوتی ہے، وہ عرفان ہوتا ہے، وہ وجدان کی دولت ہوتی ہے، وہ عشق و محبت کی دولت ہوتی ہے جس پر کائنات کی ہر دولت قربان کرتی ہے، جو آپ کو نصیب ہے۔ آپ دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، اپنے روپے کو روپیہ نہیں سمجھتے، اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھتے، جوخ در جوخ ذکر خدا سننے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا آپ کو دیوانہ کہتی ہے نا، یہ کیا قوم ہے رات کو سوتی نہیں؟ یہ کیا قوم ہے صبح ہوئی مجلس کے لیے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیا دیوانے ہیں؟ ہم وہ دیوانے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ بار امانت اٹھایا۔ یہ بار امانت ہم نے اٹھایا اور ہم اس پر خوش ہیں، مسرور۔ اور جہاں بار امانت کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک عہد کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو عہد کے ساتھ ایفائے عہد کا مسئلہ آ جاتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایفائے عہد، وفا، یہ بھی اخلاقی ایک قدر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزشتہ تقریروں میں عرض کر چکا کہ اخلاقی قدروں کو بھی اگر توحیدی بنیاد پر رکھا جائے گا تب وہ حقیقتاً نشو و نما پائیں گی، اور اگر اخلاقی قدروں کو بھی توحید کے اساس پر نہیں رکھا گیا تو پھر وہ اخلاقی قدریں
اچھی طرح نشو و نما نہیں پا سکیں گے. لیکن قبل اس کے کہ میں وفا سے بحث کروں، ایک مسئلہ اور پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جو توحیدی مذاق ہوتا ہے وہ کتنا لطیف ہوتا ہے. دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ دینی شعور، مذہبی جذبہ کہاں سے انحراف اور تغیر کا شکار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بار بار میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ دیکھیے جب دین آتا ہے دل میں تو دل کو روشنی عطا کرتا بے ہے، شک دل سے ہر تاریکی کو دور کر دیتا ہے. بے شک. جب دین، ایمان، عرفان، للہیت، اخلاص دل میں داخل ہوتا ہے تو دل سخت رہ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں نرمی پیدا ہو سبحان جاتی اللہ سبحان اللہ. ہے، دل میں گداز پیدا ہو بے جاتا ہے، شک. دل میں سوز پیدا ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نشاط درد اور ہے اور شقاوت بے دردی کچھ اور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نشاط درد کچھ اور. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دین داخل ہو جاتا ہے دل میں اور ایمان تو دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی وسعت کہ پوری انسانیت کی سمائی اس میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری انسانیت کی سمائی. بے شک. کبھی کبھی کوئی گفتگو چھڑتی ہے اور پھر ذہن میں کوئی اور رو آ جاتی ہے، گفتگو کا رخ مڑ جاتا ہے. چنانچہ میں 1 یا 2 روز قبل جناب جمیل مظہری کا ایک شعر سنانے کے بعد دوسرا شعر سنانا چاہ رہا تھا، مگر پھر بات کسی اور طرف مڑ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو روشن فکری اسلام نے دی ہے، جو روشن فکری قرآن نے دی ہے، وہ دنیا کی کسی ملت کو نصیب نہیں. بے شک بے شک. جو سعی صدر، دل کی وسعت، سینے کی کشادگی اسلام نے دی وہ کہیں نہیں ہے. یوں روشن فکری کا نعرہ کوئی بھی لگاتا رہے لیکن حقیقتاً روشن فکری ہمیں نظر نہیں آتی کہیں. تاریخ فکریں دیکھیے اسلام نے کیا روشن فکری دی. قرآن نے تو کہا ہی تھا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ وہ تمہارے برحق خدا کو برا کہیں گے. اللہ اکبر. بے شک. دیکھیے کس طرح سے تہذیب سکھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ دین انسانیت کو بانٹ دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا اپنے نام پر بھی انسانیت کو بٹنے نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر کوئی خدا کے نام پر دین کو بانٹے تو دین انسانیت کو بانٹے تو یہ دین کا قصور نہیں ہے، اس فرد کا قصور ہے، اس معاشرے کا قصور ہے، اس آئیڈیالوجی کا قصور ہے، اس سسٹم کا قصور. دیکھیے ایک شاعر کس سطح پر جا کر محسوس کرتا ہے فیضان مصطفی کو. کہتے ہیں جمیل اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہے محمد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ کہ جو ہے بہت معنی خیز ہے، یہ کہ بیان علت کے لیے ہے، واہ 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 واہ. تعلیل ہے یہاں پر. جمیل اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہے محمد کا. محبت اس میں عیسیٰ سے، عقیدت اس میں گوتم سے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جمیل کا شعر ہے، جمیل کا شعر ہے. کیا ہے مفہوم اس میں؟ یعنی اتنی وسعت عطا کر دی تعلیم مصطفیٰ نے کہ ہمارے دل میں ہر مذہبی رہنما کا احترام ہے. سبحان اللہ. ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کی توہین، تذلیل، تضحیک یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. نظریاتی گفتگو الگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی ہم توحید پرست ہوں، یگانہ پرستی اختیار کریں یا ہم صنم پرستی اختیار کریں، اس مسئلے کو
اکیڈمک انداز میں بحث و مباحثہ کرنا اور بات ہے، بے شک، لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان موحد ہے، خدا پرست ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ضرور ہے، بت پرستی کی مذمت کرتا ہے، مگر کوئی ایک قابل ذکر مسلمان مصنف یا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے ہدف بنا کر کرشن کی تذلیل و تضحیق کے لیے کوئی کتاب لکھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل آزاری کی نیت سے، واہ 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 واہ، دل دکھانے کی نیت سے، سبحان اللہ، مذاق اڑانے کی نیت سے کوئی قابل ذکر مصنف نہیں ہے۔ یہ روشن فکری اور رواداری محمد نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روشن فکری، یہ رواداری، یہ پازیٹیو اور اسپریچول لبرلزم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سو کالڈ ملحدانہ سیکولرزم نہیں، پازیٹیو ہیومن سیکولرزم، انسانی رواداری، یہ اسلام نے سکھائی ہے، یہ قرآن نے سکھائی ہے، یہ مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی کوئی ایک قابل ذکر بے شک، صف اول کا کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی مصنف نہیں ملا۔ یہ کہنے والے تو ملے کہ کرشن کا ہوں پجاری، علی کا بندہ ہوں، یگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کون مسلمان شاعر کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیا روشن فکری ہے، کیا وسعت ہے، کیا وسعت ہے؟ یعنی کوئی ایسا مصنف نہیں ہے ہمارے پاس جس نے کسی مذہبی رہنما کو ٹارگٹ بنا کر اس کی تضحیق و تذلیل کا ارادہ کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو معاشرے اپنے کو روشن فکر اور انسانیت کا دوست کہتے ہیں وہاں سے کیوں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ جہاں پیغمبر کی تو محمد عربی کی شان میں گستاخی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ایشوز پر بحث کریں لیکن ذات پہ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیرت کو مسخ کیوں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دل آزاری اور تضحیق کا ارادہ کیوں ہے؟ نیت آپ کی تحریروں سے آشکارا ہے، کیوں ہے؟ یہ آپ کی تنگ دلی ہے یا وسعت قلبی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کے فکر کی تاریکی ہے یا روشن فکری؟ آپ کی طبیعتیں لطیف نہیں کثیف ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، لطافت جذبہ اور لطافت فکر تو اسلام کے پاس ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے فکر انسانی کی لطافت کہتے ہیں نا، واہ، فکر انسانی کی لطافت، جہاں دل آزاری کا جذبہ نہ ہو، بے شک، جہاں سب کا ادب و احترام رکھا جائے، جہاں گفتگو کا سلیقہ ہو، واہ، بحث کے حدود ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ایشوز پر، آئیڈیالوجی پر، تھیوری پر، نظریے پر، آئیڈیاز پر ڈسکس الگ انداز سے کیا جاتا ہے، شخصیت پہ حملہ الگ انداز سے ہوتا ہے۔ بے شک، اور ہمارے یہاں توجہ ہے، یہ ہے لطافت اسلام کے پاس، بے شک، اور ایک لطافت اور، اب یہ تو سماجی مسئلے آ گئے تھے، یہ مسئلے بھی ضروری، لیکن ایک اور منزل ہے، اس منزل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ انسان جب خدا شناس ہو جاتا ہے، جب انسان خدا کو قبول کر لیتا ہے، حقیقت توحید کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے سوچنے کا انداز کتنا نرم، نازک اور لطیف ہو جاتا ہے، بے شک، بے شک، کتنا نرم، نازک، لطیف۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پر مسئلہ
عجیب و غریب ہے. اور پھر میں مجبور ہوں کہ ایک شعر کا سہارا لوں. شعر فارسی کا ہے اور بہت بڑے شاعر کا ہے. فیضی بہت بڑا شاعر گزرا ہے, ابو الفیض فیضی, اکبر کے دربار کا ملک الشعراء, اور صرف شاعر نہیں تھا, مفسر قرآن بھی تھا. سواطع الالہام عجیب و غریب تفسیر ہے. پوری تفسیر اس صنعت میں لکھی گئی ہے کہ پوری کتاب میں کہیں ایک حرف بھی نقطے دار نہیں آیا ہے. پوری کتاب میں. کیا زبان پر ملکہ تھا, زبان پر کیا اقتدار تھا. یوں ہی نہیں تھا یہ اقتدار, زبان پر ملکہ یوں ہی نہیں تھا. سبب یہ تھا کہ کسب فیض کس سے کرتا تھا. ایک طرف قرآن تھا اس کے ہاتھ میں تو ایک طرف نہج البلاغہ. کس سے کسب فیض کرتا تھا. نئی نسل ان بزرگوں کا نام بھولتی جا رہی ہے, ان پر کام نہیں ہو رہا ہے, یونیورسٹیز میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے, ادبی حلقوں میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے. ان بزرگوں کو ان کی ادبی میراث کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, دہراتے رہنے کی ضرورت ہے, بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لطافت فکر کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک توحید شناس فیضی کے ہاں پائی جاتی ہے. دیکھیے ہم خدا سے بار بار شکوہ کرتے ہیں, یہ گلے شکوے لطافت طبع کے خلاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہالت کی باتیں ہیں, نادانی کی باتیں ہیں, کم ظرفی یا بے ظرفی کی باتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی, ہماری تو قسمت ایسی ہے, ہمارا تو مقدر ایسا ہے. کبھی کبھی تو مرد بھی عورتوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. میرے اس قسم کے جملوں پر عورتوں کو احتجاج کا حق ہے. سبحان اللہ. ہے حق. اس لیے تو زبان کے ڈھلے ڈھلائے فقرے ہیں جو مجبوراً میں کہہ رہا ہوں حسن اختیار سے نہیں. سبحان اللہ. یہ حسن اختیار سے نہیں, ورنہ خواتین کا شعور مردوں کے شعور سے کم نہیں ہوتا. خواتین کے ہاں استقامت و صبر مردوں سے کم نہیں ہے. کسی بھی وصف میں عورت مرد سے کم نہیں ہے, کسی بھی وصف میں مرد عورت سے برتر نہیں ہے. البتہ مرد کو منصب کے اعتبار سے بعض مقامات پر برتری دی گئی ہے. وہ معاشرے کے ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایڈمنسٹریشن کی مصلحت ہے اور کچھ بھی نہیں, ایڈمنسٹریشن کی مصلحت. بہرحال یہ مسائل فیضی کا, اب بغیر کسی تمہید کے میں وہ شعر سنا دوں تاکہ بحث کو آگے بڑھا دوں. ہم شکوے کرتے ہیں, گلے کرتے ہیں اور اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں, اور کس کس طرح شکایتیں کرتے ہیں. واللہ نادر ہے یہ شعر پورے ادبی ذخیرے میں بھی. کیا لطافت شعور ہے. کہتا ہے گر بادا در کفے من ساغر شکستہ نیست, گر بادا در کفے من ساغر شکستہ نیست, نومید نیستم کہ در فیض بستہ نیست. سنیں ترجمہ سنیں اور پھر طبیعتوں کو وہاں تک لائیں جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن اور جذبہ پہنچ جائے. ہمیں جب کچھ نہیں ملتا تو ہم شکایت کرتے ہیں, یہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں, اور نا امید ہو جاتے ہیں, ہے نا, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, عجیب زندگی ہو جاتی ہے. اچھا فیضی نے کس مقام سے ذہن کی تربیت کی, ضمیر کی تربیت کی, جذبے کی تربیت کی.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بس ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ دوسرا غاصب ہے. حق ہمارا تھا، اس نے غصب کر لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تھوڑی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کبھی ہوتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں ہیں، وہ کہاں تک دی جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کبھی ہوتا ہے حق کسی کا کوئی غصب کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ گناہ ختم تھوڑی ہو گئے ہیں روئے زمین سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک ایسے گناہ ہوتے رہیں گے ان کا عذاب بھی بڑھتا رہے گا جو ایسے گناہوں کے بنیاد گزار ہیں. جنہوں نے کسی گناہ کی بنیاد رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی دیکھیے، یہ مجمع، یہ معاشرہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بہت احترام سے دیکھتا ہے. بچے، نوجوان مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت احترام سے دیکھتے ہیں، بہت محبت سے دیکھتے ہیں. میں کوئی ایسی مثال قائم کر دوں کہ جو ایک غلط مثال ہو، مجھے دیکھ کر جو نسلیں اس مثال پر عمل کرتی چلی جائیں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے گناہوں کا بار ان پر تو ہوگا ہی، مگر ان کے ساتھ مجھ پر بھی ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب تاریخ میں پڑھیے گا کہ اولیات کس کے کیا کیا رہے. کس نے کن کن باتوں کی بنیاد ڈال دی. یہ آپ پڑھیے گا. لیکن بہرحال ہمارے یہاں بس ایک تصور راسخ ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو کسی نے غصب کیا ہوگا. وہ ظالم، ہم مظلوم. وہ جابر، ہم مجبور. یا تو کسی نے کیا ہوگا، یا نعوذ باللہ جسارت اتنی آگے بڑھتی ہے کہ اللہ ہی سے بدزنی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے غیر عادلانہ تقسیم کی ہے. اسے دولت زیادہ دی، مجھے کم دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کرسی اقتدار پر بٹھا دیا، مجھے محروم کر دیا. اسے علم دے دیا، مجھے نہیں دیا. اسے عصمت دے دی، مجھے نہیں دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی حسد ہوتا ہے کہ انہیں معصوم کیوں کہیں ہم. یہ عصمت کا تصور سمجھ میں نہیں آتا. عصمت کہتے کسے ہیں؟ بے خطا جینے کو. عصمت کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ کرنے کو. عصمت کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی کو اطاعت الہی کے سانچے میں ڈھال دینے کو. ارے عصمت اگر کسی کو پسند نہ ہو تو اس کی لطافت طبیعت کا اندازہ ہو سکتا ہے. تصور عصمت سے وحشت، ذکر عصمت سے وحشت. کیا کیا طبیعتیں پائی ہیں لوگوں نے، کیا کیا طبیعتیں پائی ہیں. بہرحال میں اسی لیے اس لطافت طبع کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا کی طرف سے عادلانہ تقسیم نہیں ہے، نعوذ باللہ. بے شک. یا کوئی دوسرا ہی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے ہم اہلیت ہی نہ رکھتے ہوں، ہم صلاحیت ہی نہ رکھتے ہوں، ہم استعداد ہی نہ رکھتے ہوں، قدر نعمت ہی نہ جانتے ہوں ہم. اور اس کو فیضی نے عجیب انداز سے کہا کہ اگر بادا میرے اس ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس میں ٹوٹا ہوا ساغر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
گر بادہ در کفے منے ساغر شکستہ نیست. میرے ہاتھ میں وہ ہاتھ، وہ ہتھیلی، وہ کف کہ جس پر ٹوٹا ہوا ساغر ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو ساغر ہی ٹوٹا ہوا ہے. اب اگر اس میں شراب نہیں ہے، بادہ نہیں ہے، تو شکایت کا کیا محل ہے؟ ارے بھائی ٹوٹے ہوئے ساغر میں بادہ کتنا ہی ڈالا جائے ٹکے ہی گا نہیں. توجہ رہے، بات اتنی ہی نہیں ہے، بات اتنی ہی نہیں ہے. کہتا ہے نہ تو شکایت کا محل ہے، اور پھر کس بلندی تک لے جاتا ہے. خدا کی قسم، لطف الہی، فیض الہی، فیضان ربوبیت کا ایسا ادراک و شعور شعراء کے ہاں بہت کم ہے. کہتا ہے میرا ساغر ٹوٹا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں جو ساغر ہے، جو پیالہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے. اگر اس میں بادہ فیضان نہیں ہے تو نہ تو شکایت کا مقام ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی خالی بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی ہے، پھر بھی میں نا امید بھی نہیں ہوں. کیوں نا امید ہوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میرا ساغر ٹوٹا ہوا ہے مگر در فیض بند نہیں ہے. اس کے فیضان کا دروازہ بند نہیں ہے. خدا کی قسم، اس کے فیضان کا دروازہ بند نہیں ہے. گر بادہ در کفے منے ساغر شکستہ نیست، نومید نیستم کہ در فیض بستہ نیست. میں نا امید بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ فیض کا دروازہ، فیضان کا سلسلہ بند نہیں ہے. وہاں سے فیضان کا سلسلہ جاری ہے، جاری ہے فیضان کا سلسلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا صبر و ضبط سے کام لیجئے تو ایک منظر بس یاد دلا دوں. الہی فیضان کیسا ہوتا ہے بھئی؟ ہاتھ کا ذکر آیا، ساغر کا ذکر آیا، بادے کا ذکر آیا، اور ساغر کے ٹوٹے ہوئے ہونے کا ذکر آیا نا. 2 محرم یا پہلی محرم کو میں نے ذکر کیا تھا، ایک پیاسا ایسا تھا جسے پلایا جا رہا تھا مگر اس سے پیا نہیں جا رہا تھا. اتنا پیاسا تھا کہ آنکھوں میں دھند تھی. اسے مشک نظر نہیں آ رہی ہے، مشکیزے کا دہانہ نظر نہیں آ رہا ہے، پانی سنبھل نہیں رہا ہے کہ پی سکے. لیکن جو نمائندہ فیضان ربوبی تھا وہ خود آگے بڑھا اور اس نے اپنے چلو سے اس کو پانی پلا دیا. نومید نیستم کہ در فیض بستہ نیست. ہاں، یہ منظر اس وقت یاد دلانا ضروری تھا. اس وقت یہ منظر یاد دلانا بہت ضروری تھا. بہت سی بحثیں رہ گئیں، بہت سے مطالب رہ گئے جو آج گزارش کرنے کے لیے میرے ذہن میں تھے. آنے کے بعد یہ فیضی کا شعر یاد آ گیا ممبر پہ، اور مقصد یہ تھا کہ گزارش کروں کہ جب نور توحید دل کو منور کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی خودی کا احساس مٹ جاتا ہے. نہ میں نہ میرا کچھ، وہی وہ ہے اور سب کچھ اس کا. پہلی منزل یہ ہے. اور جب وہی وہ ہے، سب کچھ اس کا، تو اب اگر وہ کسی اور کو عطا کرتا ہے تو حسد نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احساس ملک نہیں، سبحان اللہ، احساس تملک نہیں، اور دوسرے سے حسد نہیں. تیسرے، جو کچھ ہمیں مل جائے اس پر شکر. چوتھی منزل، نا امید بھی نہ ہو کہ اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، امید بھی قائم رہے، واہ 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 واہ، کبھی بھی مایوس نہ ہو، امید کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اور جو عہد ہے تمہارے اور رب کے درمیان اس پر قائم رہو.
ایفائے عہد کرو، تم بندگی کا حق ادا کرتے رہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ربوبیت کا حق ادا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو ایسا ہے کہ تم بندگی کا حق ادا کرو یا نہ کرو، وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے، وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا اچھا ہو کہ تم نے جو بار امانت اٹھایا ہے اس عہد امانت کو پورا کرو اور ایفائے عہد سے کام لو۔ وفا کی صفت تمہاری ذات میں ہونی چاہیے، اور اگر یہ صفت کہیں نہ ملے تو پھر مجھ سے نسخہ لے لو، اس علم کے سائے میں آ کے بیٹھو، تجربہ تو کر کے دیکھو، اس علم کے سائے میں بیٹھو، اس کے نام کا وظیفہ پڑھو جو دنیا میں وفادار مشہور ہے۔ اور کیوں وفادار کہا جاتا ہے اسے؟ کیا عہد وفا پورا کیا، کیا عہد وفا پورا کیا۔ لیکن یہ صفتیں اس وفادار میں کہاں سے آئیں، کہاں سے یہ صفتیں آئیں؟ یہ پوری تاریخ آج پڑھنا چاہتا ہے۔ باپ کی طرف سے کیا کیا صفات آئے، ماں کی طرف سمجھ گئے نا؟ ابھی میں نے نام تو دیا مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وفا کا لفظ آئے زبان پر اور عباس کا تصور ذہن میں نہ آئے۔ آج 8 محرم ہے، ہماری روایتوں کے مطابق 8ویں محرم کو ہم علمدار لشکر حسین، امام حسین کے وفادار بھائی، اس بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے سامنے حفظ مراتب اتنا تھا کہ اس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا۔ دیکھو تربیت کیا ہمیں ملتی ہے یہاں سے معلوم ہے۔ حسین علی کے بیٹے، عباس علی کے بیٹے، حسین جناب زہرا کے بیٹے، عباس جناب ام البنین کے بیٹے، لیکن ہیں تو علی کے بیٹے نا، بھائی تو ہیں۔ جو نسلی اعتبار سے حقیقی بھائی ہو اس کے سامنے بھی جب منصب الہی آ جائے تو وہ بھائی کو اپنا جیسا نہیں سمجھتا۔ حفظ مراتب ہماری کیفیت اور فکری ابتذال کی کیفیت یہ ہے کہ ہم رسول کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، ہم ائمہ دین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ دیکھو عباس زندگی گزار دی، اس ایک بات میں کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا تہذیبی سبق ہے، کتنا بڑا اخلاقی سبق ہے، کتنا بڑا دینی سبق ہے، کتنا بڑا الہیاتی سبق ہے۔ ایک بات میں جو نہ جانے کتنی بار منبر سے کہی جاتی ہے، عباس نے حسین کو آقا کہا ہمیشہ، آقا۔ اچھا یہ حفظ مراتب اور یہ شان وفا کہاں سے پیدا ہو گئی کہ کہنے والوں نے کہا کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ اب تاریخ وفا اگر بیان کی جائے، عبد المطلب ہاشم سے لے کر، عبد المطلب سے لے کر، عبداللہ سے لے کر، ابو طالب سے لے کر، مصطفیٰ و مرتضیٰ سے لے کر، حسن و حسین سے لے کر عباس تک، تو بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے۔
اور ماں کا سلسلہ دیکھنا ہو تو اگرچہ تاریخ میں وہ تاریخ جو اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے حتی الامکان گریزاں رہی ہے سیاسی اسباب کی بنا پر، اس تاریخ میں تفصیل سے تذکرہ ملتا نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بی بی ام البنین جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں ادبی اور فکری روایت قائم تھی، نابغہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا، عجیب و غریب خاندان تھا، لبید ابن ربیعہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا۔ یہ معمولی نام نہیں ہے عربی ادب اور تہذیب و ثقافت کے، اور خود بی بی کے مزاج میں کیا لطافت تھی، کیا حفظ مراتب کا خیال تھا۔ اور یہ یاد رہے بی بی کی منقبت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت چلا گیا میرے ہاتھوں سے، لیکن ایک بات عرض کروں، جناب زہرا سے امیر المومنین کا رشتہ خدا نے کرایا تھا، رسول نے کرایا تھا، اور علی نے پوری رضا اور رغبت سے وہ رشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد ام البنین سے جو رشتہ ہے یہ علی کے حسن انتخاب کی ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ علی کے حسن اختیار کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگرچہ بات مصائب سے قریب آ چکی ہے مگر پھر بھی پوری امت سے گزارش کر رہا ہوں اور جوانان ملت سے، جوانوں اگر زندگی میں کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منزل نگاہ میں ہوتی ہے، کوئی مقام نگاہ میں ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز میں حسن اختیار اور حسن انتخاب کو کام میں لایا جاتا ہے۔ کیسی زندگی بسر کی جائے، کیسا کیریئر انتخاب کیا جائے، زندگی میں شریک کسے بنایا جائے، دیکھو نا ایک بڑا مقصد تھا علی کی نظر میں، اور اس لیے اپنے بھائی عقیل کو بلا کے کہا کہ مجھے ایک شجاع، بہادر اور وفادار فرزند کی ضرورت ہے۔ آپ سے ایک جملہ کہوں، آپ کہتے ہیں کربلا حسین نے برپا کی، جس وقت علی یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک شجاع اور بہادر و وفادار بیٹے کی ضرورت ہے، کس لیے ضرورت ہے؟ بدر کا معرکہ تو ہو چکا، احد کا ہو چکا، خیبر و خندق کا ہو چکا، جمل و صفین کا ہو چکا، اب کس کے لیے ضرورت؟ جمل و صفین کے لیے نہیں، کربلا کے لیے، یعنی کربلا کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا تھا، بہت پہلے سے ہو چکا تھا، ایک مقصد تھا، اس کے لیے حسن اختیار و انتخاب سے کام لیا، ایک ایسی شریک حیات جو شجاع فرزند عطا کرے، جو وفادار فرزند عطا کرے، جو با معرفت فرزند عطا کرے۔ عقیل نے رشتہ کرا دیا۔ ام البنین جب گھر میں آئی ہیں تو نہ مرتضیٰ کی بیوی بن کے آئی، نہ حسن و حسین کی ماں بن کے آئی، آگے فاطمہ کی ڈیہڑی کو پوسا دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حسنین کے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، ارے فرزندان رسول، فاطمہ کے بیٹوں، میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ جو ام البنین کنیز بن کے آئی، اس کا بیٹا عباس ہمیشہ خود کو حسین کا غلام سمجھتا تھا۔ بس وقت تمام ہو چکا، وقت تمام ہو چکا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عباس کے فضائل بھی بہت ہیں، مگر بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ فضائل بھی پڑھو تو آنکھیں بے اختیار آنسو برساتی ہیں۔ کون سی فضیلت پڑھیں عباس؟ ایک واقعہ ہے تاریخ میں، مسجد کوفہ ہے، امیر المؤمنین منبر پر ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں حسنین بھی،
حسین کو پیاس محسوس ہوئی. حسین نے اظہار کیا پیاس کا. ذرا سن لیں, کسی سے کہا پیاس محسوس ہو رہی ہے. چھوٹے سے تھے عباس, سنا اور دوڑتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے. کچھ دیر میں دیکھا کہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے, مگر ہاتھوں میں پانی کا جام ہے. قریب لا کے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا. آقا پیاسا ہے. غلام پانی لے کے آ گیا. عباس نے کب سے سقائی اختیار کیا ہے. عباس کی مجبوری وہ مسجد کوفہ تھی اور 10 محرم کو کربلا ہے. حسین کے لیے تو پانی لے آئے, مگر حسین کے بچوں کے لیے عباس کوششوں کے باوجود پانی نہ لا سکے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. روز عاشورہ جنگ شروع ہوئی. اصحاب و انصار نے قربانیاں پیش کی. اہل بیت میں سے بہت سے جوان شہید ہوئے. عباس جب بھی آتے تھے قریب, حسین ایک جملہ کہہ دیتے تھے, بھیا ارے تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. ایک منزل وہ آئی کہ جناب عباس تشریف لائے اور کہا آقا اب ذرا یہ تو بتائیں وہ لشکر کہاں ہے جس کا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. سرکار خاموش ہو گئے اور اس کے بعد سر جھکا کے کہا, اگر میدان میں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. ایک ہاتھ میں علم دے دیا, ایک ہاتھ میں مشکیزہ. وفادار نے مشکیزہ لیا, مشکیزے اور علم کا ایک رشتہ قائم کیا. دوسرے ہاتھ میں نیزہ لیا اور دریا کی طرف چلے. بس عزیزو 2-3 فقرے اور میدان کربلا کا ایک منظر. خدا کرے کہ کربلا کے حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ سب حضرات زیارت سے مشرف ہوں. جہاں جہاں بھی بے امنی ہے امن اور عافیت قائم ہو جائے. خصوصیت سے کربلا میں امن قائم ہو جائے. آپ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ حرم امام حسین اور دریا کے درمیان کچھ مقامات ہیں. ایک مقام وہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ یہاں علمدار کا داہنا ہاتھ کٹ کے گرا. ایک مقام وہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے یہاں علمدار کا بایاں ہاتھ کٹ کے گرا. اور اس کے آگے وہ مقام ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر علمدار گھوڑے سے زمین پر گرے. عزیزو اگر آپ دیکھیں گے تو ہونا کیا چاہیے. بازو کب قلم ہوئے؟ جب علمدار نے مشکیزہ بھر لیا اور خیمے کی راہ لی, تب دشمنوں نے حملہ کر کے شانے قلم کیے. شانے پہلے قلم ہوئے, شہادت بعد میں ہوئی. تو جائے شہادت خیمے سے قریب ہونی چاہیے, مگر ہے اس کے برعکس. اس کے معنی یہ ہے جب دونوں شانے قلم ہو گئے اور مشکیزہ بھی تیر کا شکار ہو گیا تو علمدار نے رخ موڑ دیا. اب خیمے کی طرف نہیں, اب علمدار کا رخ دوسری طرف ہے. یہاں تک کہ علمدار گھوڑے سے زمین پر آیا. بس ایک جملہ کہنے کے لیے آپ کے شعور کو بیدار کر رہا ہوں, آپ کے احساسات کو بیدار کر رہا ہوں. ایک جملہ کہنے کے لیے تصور کیجئے, جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے. پہلے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتا تھا, پھر خود زمین پر آتا تھا. ارے میرا ابا
جب زمین پر آیا تو سر کے بل زمین پر آیا. عباس کی پیشانی بھی شکستہ ہو گئی. علم ہاتھ سے پہلے گر چکا تھا. اب سید الشہداء نے آواز دی, بھیا تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی. واہ عباسا, واہ حسینہ. عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, جو آئے برادر, شہدائے برادر. آئے عباس کہاں سے تمہیں, آئے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, جو آئے برادر. دل سوزی سے اب کون بھرے رے کو علم کے, دل سوزی سے اب کون بھرے رے کو علم کے. اس دھوپ میں سر پر میرے, اس دھوپ میں سر پر میرے پھیلائے برادر, جو آئے برادر, شہدائے برادر. آئے عباس کہاں سے تمہیں, آئے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر, جو آئے برادر, شہدائے برادر. یا چھٹ گئی مجھ اور وہاں آس لگائے, یا چھٹ گئی مجھ اور وہاں آس لگائے. ہائے بیٹھی ہے بچے جیت